ویورز السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ جی بیٹا، آج 31 دسمبر ہے اور ہو سکتا ہے یہ آپ کا آخری لیکچر ہو، اس کے بعد آپ کو سمر ویکیشنز ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ آج 31 دسمبر اور جمعرات کا دن ہے۔ ہمارا ہمیشہ کی طرح سبق کا آغاز باقاعدہ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بیٹا ہم نے اپنی دہرائی شروع کر دی ہوئی ہے، جس کا ایک سبق ہم نے پڑھ لیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور حمد آپ کی نعت تھی، نعت کا سبق تھا جو آپ نے پڑھا، اس میں آپ نے ایک مضمون کیا، اس کے علاوہ آپ نے گرامر کی کچھ چیزیں کی اور جس میں آپ نے خلاصہ بھی لکھا۔ بیٹا اب ہمارا سبق ہے من و سلوہ، اور آپ سب جانتے ہیں کہ بیٹا من و سلوہ کیا چیز ہے۔ من و سلوہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو نعمت کے طور پر دیا تھا، اور وہ اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کو یہ کھانا پہنچایا تھا، جو کہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون نے مصر سے آزادی دلوانے کے لیے اپنے ساتھ ملک روانہ کر لیا، تو فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ہی جب ان کا پیچھا کیا تو فرعون کی قوم غرق ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو جب بنی اسرائیل ان کو لے کر چلے گئے تو وہ ان کو وادی سینا لے گئے، جو کہ اس نام سے مشہور تھی، میدان طیہ کے نام سے، اور کوہ طور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں پر بہت زیادہ گرمی تھی، سب پانی اور سبزے کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ بنی اسرائیل یہاں آ کر سخت پریشان ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، یہ آپ ہمیں کہاں لے آئے ہیں؟ یہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کی کوئی چیز، ہم بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی، انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اپنا عصا زمین پر مارا، جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور بنی اسرائیل کے 12 قبائل کو پانی مل گیا۔ اب ہم لوگ، آپ کو پتہ ہے، ناشکرے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، ایک کے بعد دوسری چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، انسان ہے نا، تو پھر ایسا ہمارا ایک روٹین بن چکی ہوئی ہے کہ ہم ایک چیز پر اکتفا نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ چیزیں مانگتے رہتے ہیں۔ پانی کی طرف سے اطمینان ہوا تو انہوں نے ایک اور شکایت شروع کر دی کہ پانی کا تو انتظام ہو گیا ہے، اب ہم کس طرح زندگی گزاریں، ہم کیسے رہیں یہاں پہ؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے انہیں من و سلوہ بھیجا۔ من کیا تھا؟ میٹھا حلوہ، اور سلوہ کیا تھا؟ بھنے ہوئے بٹیر، ٹھیک ہے؟ من میٹھا حلوہ اور سلوہ بھنے ہوئے بٹیر، ٹھیک ہے، جو ان کو ملے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ یہ جو ہم نے تمہیں غیب کی طرف سے کھانا بھیجا ہے، اس کو آپ نے جمع نہیں کرنا، اس کا ذخیرہ نہیں کرنا، بلکہ آپ اس کو جتنا کھا لو اس کو کھا لو، اور باقی کا آپ ذخیرہ نہیں کرو گے، ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو تنبیہ فرمائی کہ وہ منع سلوہ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کریں اور اس کو ذخیرہ بالکل مت کریں، ان کو ہر روز یہ نعمت عطا کی جائے گی۔ پھر شکرے ہم لوگ، پھر بنی اسرائیل نے پھر کہا کہ ہم یہ گوشت اور حلوہ کھا کھا کے، روز من و سلوہ کھا کھا کے اکتا گئے ہیں، ہمیں مکانوں کا سایہ چاہیے، درخت چاہیے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے پھر التجا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پریشان نہ ہو، آپ کی قوم کے لیے یہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اب آسمانوں کے بادل چھا گئے اور آسمانوں کا سایہ ہو گیا۔ ایک دن پھر سب جمع ہو کے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم
ایک ہی غذا پر گزارا نہیں کر سکتے، ہم یہ منع سلوا کھاتے تھک گئے ہیں، ہمیں وہ چیزیں مہیا کرو جن کو زمین سے اگایا جاتا ہے، جو کہ کھیرا، ککڑی، مسور، لہسن اور پیاز ہوتے ہیں، ہم ان کو خود کھائیں اور خود پکائیں، ہم ان چیزوں پر صبر نہیں کر سکتے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی یہ بات بہت ناپسند ہوئی اور انہوں نے کہا کہ تم کس طرح احمق لوگ ہو، بے وقوف لوگ ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اکتفا کرنا نہیں آتا اور شکر کرنے کی بجائے مجھے آپ بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج کر شرمندہ کرتے ہو، تو کس چیز کی گھٹیا فرمائشیں ہیں؟ اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا اچھا نہیں ہے۔ اگر تم واقع ہی ان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسا ہے کہ تمہیں وہی چیزیں درکار ہوں گی جن کے تم حقدار ہو، ٹھیک ہے، جن کے تم حقدار ہو۔ تو جو ہے ان کو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر فرمائش کی، تو انہوں نے کہا جاؤ کسی بستی یا شہر میں چلے جاؤ، وہاں ہر چیز تمہیں تمہاری ضرورت کے مطابق، تمہاری خواہش کے مطابق مل جائے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل سخت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے ندامت سے اپنے سر جھکا لیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ہمارا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کرتا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے، وہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جس کو ہم کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا، اور اس کے علاوہ پھر آپ کی کتاب کے اوپر جو آپ کو کام کروا دیا گیا ہے، یہ چیپٹر بھی میں آپ کو سارا ہی کروا دیتی ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو پھر ہم اس کے بارے میں کر لیں گے کہ یہاں ہم نے سوالوں کے جواب کیے تھے بنی اسرائیل کے، صفحہ نمبر 71 پر ہیں یہ۔ اس کے بعد ہم نے اس کے جملے شاید نہیں کیے تھے، اگر نہیں کیے تھے تو بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ خود اس کے جملے لکھ سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس صفحہ نمبر 73 ہے، جس کے اوپر ہم نے مرکزی خیال لکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ہر طرح کی سہولتیں پیدا کی، لیکن ان کی نئی قوم پھر بھی خوش نہ ہوئی۔ ایسا ہی انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر خوش نہیں ہوتا بلکہ ناشکری کا اظہار کرتا ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ فعل اور فاعل کیے تھے، یہ آپ کی کتاب پہ سارا لکھا ہوا ہے، آپ نے اسی کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس مذکر اور مؤنث کا استعمال تھا جو کہ صفحہ نمبر 74 پر ہے۔ تو بیٹا یہ بھی کمہار، کمہارن، بادشاہ، ملکہ، ماموں، مانی، یہ سارے بھی آپ کی کتابوں پہ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے اسی طرح اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہاں ایک اور چیز آ جاتی ہے، یہ سارا کام آپ نے کتاب پر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نہ اور نہیں کا استعمال ہے، واحد جمع کا ہے، بے ترتیب الفاظ ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے کیا تھا صفت اور موصوف کو۔ تو بیٹا آپ کا یہ کام جو ہے صفحہ نمبر 71 سے لے کر 76 تک آپ نے جو بھی کام من و سلوا کا سبق آپ نے پڑھا ہوا ہے، اس من و سلوا کے مطابق آپ نے یہ کام تمام کا تمام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی کوئی بات پوچھنی ہو، اپنے سبق کو دھیان سے یاد کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔